بعض افراد یہ سوچتے ہیں کہ دیکھیں ہم کہاں اور ہم جیسے گناہگار اور کہاں امام کی نصرت، ہم اس قابل کہاں ہیں؟ تو دیکھیے تاریخ کربلا یہ شاہد ہے کہ نصرت امام ایک ایسا عمل ہے کہ کتنا ہی بڑے گناہگار کیوں نہ ہو، نصرت امام کا جب وہ گناہگار ارادہ کرتا ہے تو وہ گناہوں کو نیست و نابود کر دیتا ہے۔ بڑا گناہگار ہور جیسا جب اس نے نصرت امام کا ارادہ کیا عظیم درجات حاصل کر لی۔ ہور، یہ ہور کی قبر مبارک، یعنی صرف زبانی معافی بھی کافی نہیں، معافی مانگنا، نصرت امام کرنا بھی ضروری ہے، خود ہور نے بتا دیا۔ زبانی معافی نہیں، نصرت بھی کی، یہ کیونکہ مودت کا یہی تقاضا ہے اور اجر رسالت کی یہی ادائیگی۔ آیت اللہ وحید خراسانی نے باقاعدہ ایک کتاب لکھی ہے پیام امام زمانہ کے نام سے، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ جو غیبت کا جو زمانہ ہے یہ امام زمانہ کے لیے ایک زندانی اور اسیری کا زمانہ، دعوی محبت کرنے والوں کے لیے امام کی نصرت کا، یعنی وہ کوئی امام کی رہائی کے لیے کوئی کام ہی نہیں کر رہے کہ امام جلد سے جلد ظہور کریں اور امام اس زندان اور اس اسیری اور قید خانے سے باہر آئیں۔ یہ لوگ خاموشی سے خوشی کے ساتھ لاہو و لعب کے اندر اپنے گھروں کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہیں۔ اور اب اتنا وقت نہیں ہے کہ یہ ساری باتیں جو ورنہ امام زمانے کے لیے صدقہ دینے کے لیے بھی ایک لحاظ سے بات تھی، تو یہ بھی اب بات نہیں آ پا رہی، لیکن یہ کہ ہمیں امام زمانہ کی صدائے استغاثہ جو ہے یہ سنائی نہیں دے رہی، یعنی جو امام وقت کا ہمیں پکار رہا ہے لوگ اس کی آواز کو نہیں سنتے، اور جو مدد ہم کرنا چاہتے ہیں وہ امام کو مطلوب نہیں۔ اگر امام جان ہم سے طلب کرے تو ہم مال پیش کرنے لگتے ہیں، جیسے امام کو آ کر امام حسین کو آگے گھوڑا دینے کی فکر میں تھا کہ مولا گھوڑا لے لیجئے مجھ سے۔ اچھا اگر امام کو عمل مطلوب ہو تو ہم عقیدے دکھانے لگتے ہیں، دیکھیے مولا ہم کتنے نعرے لگا رہے ہیں، آپ کے لیے کتنی مجلسیں برپا کر رہے ہیں اور ہم آپ کو امام مانتے ہیں، آپ کی ولایتی عقیدے کو مانتے ہیں۔ یعنی جب امام کو عمل مطلوب ہوتا ہے تو ہم عقیدہ دکھانے لگتے ہیں، جب مال مطلوب ہوتا ہے تو ہم غربت اور پیسوں کی تنگی کا رونے لگتے ہیں، خمس بچانے کے طریقے پوچھتے ہیں۔ تو ہمارے روزانہ کے معمولات زندگی میں امام زمانہ کہاں ہے آپ مجھے بتائیے؟ بلکہ بڑا عجیب سمجھا جاتا ہے اگر امام زمانہ کو اس لحاظ سے ان کو پکارا جائے تو کیا جواب دیں گے ہم حل من ناصر ینصرنا کا؟ کیا امام کی نصرت فقط اور فقط میدان جنگ میں ہی ہوتی؟ اگر ایسا ہے تو واقعی امام آج بھی تنہا ہے، وہ تنہا کربلا اور شام کے چکر لگا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ انتقام سید الشہداء کا انتقام لینے والے انصار ابھی تک پیدا نہیں ہوئے، مالک اشتر یہ پیدا نہیں ہوئے بھی اس جیسے، اور حبیب ابن مظاہر یہ بھی تک پیدا نہیں ہوئے، اور ان جیسے کردار کا حامل کوئی جو ہے کہیں نظر نہیں آتا۔ دیکھیں لوگ امام کو بلا تو رہے ہیں لیکن امامت کو برداشت کرنا آسان کام نہیں، ان کا انکار کرنا کفر کے برابر ہو جائے گا۔ لگتا ہے کہ ابھی صبح ہونے میں بہت وقت باقی، ابھی مومن دولت کمانے میں مصروف، ابھی ہمارے نوجوان آوارہ گردی، ٹی وی، موبائل، ایس ایم ایس اور انٹرنیٹ کی سیریں کرتے پھر رہے ہیں، لہو و لعب ان کا شکار ہے۔ ہمارے بوڑھے صرف اخبار پڑھتے نظر آ رہے ہیں، ٹی وی ڈرامے اور فلمیں دیکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ خواتین وہ دنیا کی رنگینیوں میں غرق ہیں، فیشن، کپڑے، زیورات کے گرداب سے ہی باہر نہیں نکل رہی، حتیٰ کہ مولا ابھی عام عورتیں تو چھوڑیں، مدرسۃ القائم کی طالبات ہی تیار نہیں، اور لگتا ہے کہ 10 سال سے فقط یہاں پر ٹی وی وغیرہ دیکھنے کے لیے آ رہی ہیں۔ مولا ابھی آپ کو اور صبر کرنا پڑے گا، ابھی مومن و مومنات کی نگاہ میں آپ کی نصرت کا وقت نہیں آیا، ابھی صرف 12 صدیاں ہی تو گزری، ابھی مومنین کو بہت دنیا سے امید ہے باقی، ابھی آپ کے لیے کوئی تیار نہیں۔ البتہ آج اگر یہ لوگ پختہ ارادہ کر لیں، توبہ کر لیں، دین کے لیے کام کریں گے، آگے بڑھ کر کوئی ذمہ داریاں قبول کریں گے، شادیاں ہوتے ہی یہ لڑکیاں جو ہیں رسیاں توڑا کر اس طرح بقرعید میں قربانی کا جانور بھاگتا ہے اس طرح سے بھاگ نہیں جائیں گی، خدمات دینی انجام دیں گی، علوم کے فروغ میں اپنا گھر، اپنے گاڑی، اپنا پیسہ، اپنے تعلقات، جسمانی محنتیں، اپنی صلاحیتوں کو استعمال کریں گے۔ بس وہیں سے ہی نصرت امام کا آغاز ہو جائے گا، ظہور کی راہ کو ہموار ہونے میں آپ کی شراکت ہو جائے گی، اور سارے گناہ ہمارے نصرت امام کی آمادگی کے سورج کے طلوع ہوتے ہی بھاپ بن کر اڑ جائیں گے، اور وہ آنے والا آ جائے گا جس کے لیے آپ اللہم صلی علی محمد جس کے لیے آپ تڑپ تڑپ کر دعائیں کر رہی ہیں۔ پروردگار ہم سب کو امام زمانہ کے ظہور کی راہ کو ہموار کرنے کی توفیق عطا فرمائے،
ہمارا حصہ بھی اس کے اندر ہو جائے اور دنیا کی ساری حاجات اور آخرت کی ساری حاجات امام زمانہ کے وسیلے سے ان کو قبول فرما لے. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.